اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو تباہ کیتی جاندے. یہ سب فراڈ ہیں. یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا. میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یس علیک رزق. تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا. ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا. اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15. تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی. پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی. اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی. باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا. باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے؟ جواب ہے میرے نبی نے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے. اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے. اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا. اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے. تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. تو میں کالج لائف تک بہت روڑ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی. تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا. تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جو نہ پیسے مک جاندے ہیں. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے. پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں. تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں. بیٹا بہ جا بہ جا. میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا. یہ ماں کا مرتبہ بتایا. یہاں تو صرف پاؤنڈ کو دنیا جانتی ہے. میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا. اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو. عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ. اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جاؤ. 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے. مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے.
پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے سی۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے، آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا ہے۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تھوڑی چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمر میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی، ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی، چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا دے، باوجود رہو رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، وہ 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو یہ سب سے بڑا گناہ، اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرماتا۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو، وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو، وہ ایک ہے، اسے خدا کہو، وہ ایک ہے، اسے رب کہو، وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پر صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان، آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔
تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، اس سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ٹھیک 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ اصل سے پہلے سب کے ساتھ نیزوں پہ چڑھے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ اس انسانوں ساڈا پیر بخشا دے گا، وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جاتے، اللہ اکبر، اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ اللہ فدیہ کہتے ہیں علماء، مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمانوں مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں، اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ، اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں، بخیل ہو سکتا ہاں، جھوٹا ہو سکتا کہاں؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دی۔ ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ کہنے نہیں، وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا۔ انہیں اڈی بڈی 4 شیٹ، ایسا 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 ایسا، اس میں ایک کا جھوٹا ہے، باقی سارے اس کے عیب ساری تاریخ میں لکھے پڑے ہیں۔ ایسا کر کے سنتا رہا، جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے، ایک بات کے سوا، جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسے کے طلبہ جھوٹ بولتے، علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیا سے کیا کر رہا، جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے۔ بے شک۔ تو ہم نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی، تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش، ان کے بیٹے شامل ہو گئے۔ اشد کو شکست ہو گئی، قتل ہو گیا، وہ بیٹے بھاگ گئے۔ کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے۔ بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے، تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا۔
ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا، وہ کھانے کی ضیافت عنوان، اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے۔ باتوں باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں۔ تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کی بھی بخشتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا، جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا صدق کو حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، جی بالکل، کیا اوقات ہے ہمارا دنیاوی سطح پر، اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف کے پی کے میں اتنے خزانے ہیں کہ باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں، جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی، قابل رحم زندگی ہے، قابل رحم زندگی ہے، دکھ بھری دردناک زندگی ہے۔ اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا، چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا۔ تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد، یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں، اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ وَالْحِکْمَةِ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، باعث مصیبت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ نے دی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا
اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منها الا الحق۔ آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ عجب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد بات ہے ہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی،
تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ صرف اللہ ایک، انسانی ضرورتوں کی حد کوئی نہیں، خواہشات کی حد کوئی، اور اللہ کے خزانوں کی حد کوئی نہیں۔ باقی دنیا کا بھی بادشاہ ہے تو ایک جگہ وہ حکم لیتا ہے بس خزانہ خالی۔ ملک سلیمان بھی ہو تو بھی اس کی ایک حد ہے، لیکن انسان کی، اور انسان ایک تو نہیں کتنے اربوں انسان، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات صرف وہی پورا کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، جس کے خزانوں کی انتہا کوئی، اور وہ صرف اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے جس کو تم سوچو، تصور کرو، اس کے خزانے صرف تیرے اللہ کے پاس۔ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، عندنا پہلے ہے، اس سے پہلے اللہ ہے، پھر عندنا ہے۔ عندنا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسئلہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لو ان اولکم و آخرکم، جو پہلے گزر گئے وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی آ جائیں، اور تم تو پہلے ہی موجود ہو۔ انسکم و جنکم، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، انسانوں سے جنات کی تعداد بے شمار گنا زیادہ ہے۔ وحیکم و میتکم، اور زندہ بھی اور مردے بھی کھڑے کر دیتا ہوں۔ ورطبکم و یابسکم، تمہارے بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ وصغیرکم و کبیرکم، تمہارے چھوٹے بھی تمہارے بڑے بھی۔ وذکرکم و انثاکم، تمہاری عورتیں بھی تمہارے مرد بھی۔ قوموا فی صعید واحد، زمین کو بڑا کر دو، کیونکہ سارے تو اس زمین پہ پورے نہیں آ سکتے، زمین کو کھول دو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آئے گا اللہ اس زمین کو بدل کر نئی زمین بنائے گا، نئے آسمان بنائے گا۔ تم سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ فَسَأَلُونِي، اب تم مانگو۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ بھی یہ کہتا واری واری آؤ، واری واری آؤ، ایک ایک بندہ آ کے مانگو، تو کروڑوں سال لگ جاتے۔ کہتا سألونی، سارے مانگو، اول بھی مانگے، آخر بھی مانگے، انسان بھی مانگے، جن بھی مانگے،
زندہ بھی مانگے، مردہ بھی مانگے، خشک بھی مانگے، تر بھی مانگے، چھوٹے بھی مانگے، بڑے بھی مانگے، عورتیں بھی مانگیں، مرد بھی مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے۔ کوئی 70 زبانیں تو پاکستان میں بولی جاتی، دنیا میں 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور کتنی ہزاروں زبانیں مٹ گئی، اور کتنی ہزاروں زبانیں آئندہ وجود میں آئیں گی۔ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے، کوئی آہستہ مانگے، کوئی درمیانے بول میں مانگے، کوئی دل میں مانگے، دل میں مانگے، اور اپنے لہجے، اپنی زبانیں اور اپنی ضرورتیں جب یہ سب مل کر مانگیں گے تو ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا۔ اب بازار میں جاتے ہیں تو مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ایک ہی آنکھ رہے ہیں، ایک ہی بول رہے ہیں۔ لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کے آنے سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک شور ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا بولے گا، اور اللہ کہتا ہے سألونی، کٹھے مانگو۔ تو پہلی میری قدرت کیا ہے؟ لا يشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ تم سب کو اکٹھا بولنا، میرے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور تم سب کے اکٹھا بولنے سے میں کسی سے بھی غافل نہیں ہوں گا۔ کیا رب ہے میرا آپ، کیا رب ہے اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں نا اللہ کو خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا۔ خدا کسی انسان نے لفظ وضع کیا ہے، اس کی جمع بھی ہے خدا۔ اللہ کے لفظ کی کوئی جمع نہیں، اللہ کے لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں، احمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو نقطے کا بھی محتاج نہیں کیا، اور خدا کا لفظ نقطے کا محتاج کسی ایرانی نے بنایا۔ خدا نہ کہا، اللہ کہنے کی عادت ہے، کہو اللہ، پھر عرش تک یہ گونج پہنچی ہے، عرش تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے بولو، غافل سارے بولو، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا، وہ کیا بولا، ادھر کیا بولا، وہاں کون بولا، وہاں کون بولی، کس تیرا حق سب سنتا ہے۔ وسع سمعہ الاصوات فاحاط بصرہ جمیع المرئیات۔ کہتا ہے تیرے رب کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ کل کائنات بولے۔ اب میں تو صرف انسان جنات کا ہے، مچھلیاں بولیں، جانور بولیں، 4 پاؤں والے بولیں، 2 پاؤں والے بولیں، انڈے دینے والے بولیں، بچے دینے والے بولیں، اڑنے والے بولیں، تیرنے والے بولیں، ڈسنے والے بولیں، پھاڑنے والے بولیں، دھاڑنے والے بولیں، چھپنے والے بولیں، رات کو نکلنے والے بولیں، سب بولیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وسع سمعہ الاصوات، تیرے رب کی سننے کی یہ طاقت ہے کہ سب کی سنے گا۔ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ الْمَرْئِيَّاتِ، اور تیرے رب کی نظر کل کائنات کی ذرے ذرے پر ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، پہاڑ کے غار میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، جنگل کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، کالی رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اللہ اپنے دیکھنے کی مثال بتا رہا ہے۔ کالی رات ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، اندھیرا، لم یکد یراہا، اپنے ہاتھ کو دیکھے تو نظر نہ آئے، ایسی کالی رات ہو، اور اوپر کالا پہاڑ ہو،
دو تاریخیں، کالی چٹان ہو 3 تاریخ، کالا پتھر ہو 4 تاریخ، اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو 5واں اندھیرا، چونٹی کے اوپر پتے بھی یا مٹی بھی ہو 6 اندھیرا. تو رب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی میں درمیان، رب کہہ رہا ہے اس کیڑی کی حقیر قدموں سے جو لکیر لگ رہی ہے اس پتھر پر، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھا. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تمہارا سچا رب. ارے پاگلو، اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے، کہاں بھاگے جا رہے؟ تو میرا اللہ کہتا مانگو، پھر کیا ہو؟ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، سب کا چاہا سب کو دے دو. کتنی کمی آئے گی؟ سب نے مانگا. پہلے ایک جنت کی حدیث سنو. اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اپنے دیدار کرائے گا، دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اس رب کو ان آنکھوں سے دیکھا. وہ اللہ اور آنکھیں دے گا، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتی. ارنی انظر الیک، اللہ تھوڑا جا جلوہ تو دکھا کہ موسیٰ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کہ نہیں میں دیکھنا ہے. ہمارے نبی فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد بھی کر لیتے تھے. اور میری ہمت نہیں کہ میں ضد کروں، وہ ضد بھی کر لیتے تھے. کہنے گے نہیں یا اللہ میں ویکھنا ضرور ہے. اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ رہے. تو ان کا ٹھیک ہے، اور پہاڑ کی طرف منہ کر پہ کھڑے ہو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا. جب اللہ کی تجلی عرشوں سے پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو موسیٰ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، میری آپ کی یہ آنکھ نہیں دیکھے گی، اللہ اور آنکھیں دے گا. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا صرف آنکھوں سے نہیں ہوگا. ہمارے جسم میں کوئی 10 کھرب سیل ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی. ہر سیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بننے کی طاقت رکھی ہے. ہر سیل آنکھ بن سکتا ہے، ہر سیل سے آنکھ بن سکتی ہے، ناک بن سکتا ہے، کان بن سکتا ہے، زبان بن سکتی ہے، بال بن سکتے ہیں، کھوپڑی بن سکتی ہے. ہر سیل میں پورا انسان چھپا ہوا ہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پوری باڈی کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے اور پھر ان ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے. 2 آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اور 2 آنکھوں سے اچھی چیز دیکھو تو کیسا مزہ آ جاتا ہے. تو جب پورے جسم کے سیل آنکھ بنیں گے پھر آپ اللہ کو دیکھو گے وہ کیا نظارہ ہوگا، کیا کیسے اس کو بیان کیا. تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج مانگو مجھ سے، فإنی لن أعطیکم بأعمالکم، آج تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اعطیکم برحمت، آج میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو کہیں گے یا اللہ سارا کچھ تو دے دیا اور کیا مانگو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو گیا. تو اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو بستر نہ مانگا تو میں جو راضی ہوں مانگو. اب یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ 4-5% کام کرتا ہے، باقی سوئے ہو گئے. اللہ جنت میں سارا کھول دے. اور دماغ کی کیا طاقت ہے، یہاں سے کسی بھی انسان کے دماغ کا تار نکالو خدیجہ مسجد سے، اور چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کا اور زمین سے 1/3 گنا ہے، نیچے لاؤ اور یہاں اس کی گانٹھ لگ جائے گی. کوئی 5 لاکھ کلومیٹر سے لمبا تار ہے انسانی دماغ کا، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھوٹو. اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا، کہے گا مانگو. مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، یعنی اللہ بس رو.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے اور مانگو، اور پھر مانگنا شروع کر، مانگتے 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 حتیٰ تنتہی رغباتہم، پھر تھک جائیں کہیں گے اللہ بس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو۔ اب یہ مشورے کریں گے تو کی مانگے بھائی، تو کی مانگے بھائی، کیونکہ نبیاں تو یہ چھوڑو سورہ اڈو یا رسول اللہ اسی کی مانگی، یہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تیسری دفعہ پھر زور لگا کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑا مانگا اور مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ اے بد اسی ہاتھ جوڑ گئے ہیں ساڑھی بس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ میرے بد میری شان تو کہاں ہے، تم نے تو خود ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو شروع بھی نہیں تھی، یہ اس کے خزانے ہیں۔ پھر اللہ کہے گا لقد آتیتکم ما سألتم، میں نے تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا، وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، اور جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی دے دیا۔ اس میں اب اوپر والے سوال کو تو کون چھوئے گا؟ میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوال ہی بتایا کہ اس میدان میں جو سب سے جیسے یہ نہیں کرتے ایک اب تو روپیہ نہیں 100 روپے کا 100 روپے کا سوال، 1 روپے کا سوال ہے بابا، جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ کہے گا یا اللہ تو نے جب دنیا بنائی اور جب جا کے مٹائی اور اس میں جو کچھ تو نے بنایا مجھے وہ سارا دے دے۔ یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، بڑا کیا ہوا؟ اللہ سے دوستی لگاؤ، بٹھا کے کھلائے۔ وہ کہتا ہے یا ابن آدم لم اطالبک بعمل قد فلا تسألنی عن رزق قد فإنی لم انس من عصانی فکیف لمن اطاعنی۔ میرے بندے کوئی کل کا حکم تمہیں سنایا؟ کل تو بڑی دور ہے، عصر کی نماز ہم پہ فرض ہے اس وقت، بولو کیوں؟ ٹائم نہیں، ابھی جمعہ فرض۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا، تو کل کی روٹی کے بارے میں آج پریشان نہ ہو۔ میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا تو تمہیں کیسے بھول جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا چاہا سب کو دیتے، تو کہتا ہے کتنی کمی آئے گی بھائی؟ ہماری فاؤنڈیشن ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، لیکن ایک جگہ آ کر ہم ہاتھ جوڑ دیتے جی ختم ہو گئے، فنڈ ختم ہو گئے، دنیا کی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن بس فنڈ ختم ہو گئے۔ کئی ملکوں میں اللہ نے میری فاؤنڈیشن کو پہنچا دیا، لیکن ایک جگہ پر اس طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بس یہ اگم سب کوئی فنڈ ہو گئے، ہم رمضان شریف آگے گا فنڈ کا ٹھیکہ رکھ گیا تھوڑی سی مدد کریں، اور میرا اللہ کہتا ہے سب کو چاہا سب کو دے دو، تو تیرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو۔ جب سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو سوئی پر کچھ لگا ہوتا ہے؟ ویلیون بھی۔ تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اور تم مسلمان ہو کر پریشان ہو رہے ہو، جھوٹ بول کے روٹی کما رہے ہو، رشوت سے روٹی کما رہے ہو، ملاوٹ سے روٹی کما رہے ہو، دھوکہ دے کے روٹی کما رہے ہو، کہ میرے خزانے ختم ہو گئے؟ نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیوی نہ بچہ نہ مکان نہ زمان، ہر چیز سے بے نیاز، الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الرحمن الرحيم الديان مالك الملك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ کہتا ہوں اتنے میرے پاس خزانے ہیں، پاگل سود کے پیچھے کبھی انعامی بونڈ خرید رہے ہیں، کبھی جوا کھیل رہے ہیں، کبھی یہ جو نئی ٹیکنو آئی ہے، یہ سارے غلط کام ہیں، حلال کماؤ۔ سنتا ہے، دیکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ایک گل دا دس خدیجہ مسجد آلو ماں دے پیٹ ہی تم پاؤں دے رہا ہے. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں کون تجھے رزق، وہ کیا صرف تارے جمیل بن رہا تھا ماں کے پیٹ؟ کتنے کروڑوں بچے بن رہے تھے، وہ صرف عورتوں بن رہے تھے، گائے، بھینس، بکریاں، پرندے، چہندے، مچھلیاں. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، کون تمہیں رزق پہنچا رہا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، ہر لمحے میرا حکم تیرے اندر آ رہا تھا. کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کا ناک بن رہا ہے، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کا گٹھا بن رہا ہے، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، کسی کے پیٹ بن رہا ہے، کسی کی کمر بن رہی ہے، کسی کے بال بن رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کے کان بن رہے ہیں. سوچو تو صحیح وہ کیسا خالق ہے. بلا وہو الخلاق العلیم، کیسا رب ہے وہ. اس پہلا تعارف اللہ نے کرایا الحمدللہ رب العالمین. غیر مسلم کو کیا دھوکہ ہوا؟ توحید میں. غیر مسلم نے دھوکہ کھایا توحید میں. دیوانے نے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کر اسی کے آگے پرنام شروع کر دیا، اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیا. کوئی آگ کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی بندر کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی مورتیوں کے آگے کھڑا ہو گیا، کسی نے نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے انسانوں کو پکارنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو پہلا دھوکہ لگا اللہ کے رب ہونے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی حق فوراً مارا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفوں کا مالک، جو پالنے والا ہے جہان کا، صرف تمہارا نہیں پوری کائنات کا پالنے والا ہے. تو اللہ نے رب سے شروع کیا، نماز میں شروع کروایا الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہو کر کہا ربنا لک الحمد. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی. قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب 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 کی اللہ نے تکرار کر دی. مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے، اللہ کو رب بھی جانے، پھر جھوٹ پہ کمائی کر، پھر رشوت پہ کمائی کر، پھر ملاوٹ پہ کمائی کر، پھر لوگوں کی زمینیں دبائے، لوگوں کے حق دبائے، تو رب کہاں گیا؟ تو اللہ سے مانگو. اس سے مانگنے کا ذریعہ دعا ہے، اور اس سے مانگنے سے پہلے اس سے دوستی لگاؤ. اور قربانی وہ کہتا اچھا تو دوستی میں نہ لگا، صرف رو کے دکھا دے امن یجیب المضطر اذا دعا. اللہ کو کہتا ہے سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی تو 6.25 ارب کافر ہیں، تو اللہ نے سب کو دینا ہے. کہتا ہے جو بھی تو کر رہا ہے نا پٹھا سدھا میرے کو رہا کہ میں نے رو کے مان امن یجیب المضطر اذا دعا. یہ نے کہا امن یجیب المتقی، کون ہے جو متقی کی سنتا ہے، کون ہے جو نمازی کی سنتا ہے، کون ہے جو عالم کی سنتا ہے. امن یجیب المضطر، وہ جو بے قرار ہوتا وہ مجھ سے مانگتا ہے. کوئی نہیں سنتا تیرے رب کے سوا. کوئی طوائف بھی آنسو بہا کے مانگے گی تو اللہ کا بیٹھ